نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس جدید دنیا میں اسمبلیوں، کونسلوں، میونسپل وارڈوں اور دیگر مجالس کا انتخاب بذریعہ ووٹ کیا جاتا ہے۔ جمہور کی رائے کی بنا پر اختیارات سونپے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے عوام الناس اس عمل کو دنیا داری کا عمل سمجھ کر شرعی احکام اور تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے من پسند ہو۔ قومیت، لسانیت، علاقائیت، صوبائیت، فرقہ واریت، برادری اور ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دین اسلام مکمل نظام زندگی انسان کو دیتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں کے حوالے سے مکمل تعلیمات اس دین میں موجود ہیں۔ شریعت اسلامی کی روح سے عہدوں اور مناصب پر افراد کا تقرر اہلیت کی بنیاد پر کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی عہدہ اور منصب یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو اسے دو جو اس کا اہل ہو۔ اہلیت میں مقدم امانت اور دیانت ہے، پھر متعلقہ ذمہ داری کی صلاحیت لازم ہے۔ نااہل افراد کا تقرر، اس کو ووٹ دینا، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ شریعت کی روح سے ووٹ کی 3 حیثیات ہیں۔ پہلی حیثیت کہ ووٹ شہادت اور گواہی ہے، یعنی ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے یہ گواہی دیتا ہے کہ جس شخص کے حق میں وہ اپنا ووٹ اور رائے دہی استعمال کر رہا ہے وہ اس ذمہ داری کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ امانت اور دیانت سے بھی متصف ہے۔ اب اگر وہ شخص جس کے حق میں اس نے اپنا ووٹ استعمال کیا وہ اس ذمہ داری کے اہلیت نہ رکھتا ہو اور وہ جو ہے امین اور صادق نہ ہو، دیانت اس میں موجود نہ ہو، تو یہ جھوٹی شہادت ہے جو کہ کبیرہ گناہ بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا ذاتی مفاد اور اغراض، اسی طرح خوف اور لالچ کی بنا پر ووٹ جو ہے نہ دیا جائے، ورنہ وہ جھوٹی شہادت کے وبال میں گرفتار ہوگا جو بھی یہ ووٹ اس طرح استعمال کرے گا۔ یاد رکھیے، جب ووٹ دینا شہادت ہے، جس طرح جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ووٹ ہی نہ دینا یہ شہادت کا چھپانا ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ سورہ النساء میں ارشاد ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ الطلاق میں ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے سچی شہادت کو قائم کرو۔ جبکہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔ ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چرائیں، اسے ضرور ادا کریں۔ آج جو خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے نیک اور صالح افراد عموماً جو ہے ووٹ دینے سے ہی گریز کرنے لگے ہیں۔
جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ عموماً ووٹ ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لیے جاتے ہیں، اور ان ووٹوں سے پھر جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ نااہل ترین افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا نیک، صالح، دیانتدار فرد کو ووٹ دینے سے گریز کرنا یہ گناہ بھی ہے اور پوری قوم اور ملت پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی حلقے میں امیدواروں میں سے کوئی ایک بھی صالح اور دیانت اور قابلیت کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو تو بھی اس وقت جتنے بھی موجود امیدواران ہیں ان میں سے جو بہتر ہو اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرے، مگر ووٹ دینے سے گریز یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اپنے ووٹ کے عوض رقم یا کوئی اور فائدہ لینا اور نااہل کو ووٹ دینا یہ ناجائز عمل ہے، یہ رشوت ہے اور دین اور ملک سے مکمل بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے بدلے اپنی آخرت خراب کرنا یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ سفارش ہے، یعنی ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے اس شخص کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے جس کے حق میں وہ ووٹ دے رہا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ سورہ النساء آیت نمبر 85۔ یعنی جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ اچھی سفارش یہ ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، جبکہ بری سفارش وہ یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق اور ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے عرصہ انتخاب میں جو بھی نیک یا برا عمل کرے گا ووٹر اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وہ یہ ہے کہ یہ وکالت ہے، یعنی ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع اور نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی جس نے یہ ووٹ دیا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر اس نے اسے کامیاب بنا دیا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس ووٹر کی گردن پر رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیات ہیں۔ پہلی حیثیت شہادت اور گواہی، دوسری حیثیت سفارش، تیسری حیثیت حقوق مشترکہ میں وکالت، یعنی وہ حقوق جس میں باقی تمام افراد اس کے ساتھ مشترک ہیں، اس میں اپنا وکیل اس نے مقرر کر دیا ووٹ دے کر کے۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل شخص کو ووٹ دینا موجب اجر و ثواب ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل اور ناکارہ شخص کو ووٹ دینا یہ جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی ہے اور ناجائز
وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن اثرات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ ووٹ نہ دینا بھی یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، جو بھی اہل ہو اسی کا انتخاب کیا جائے، اور کوئی بھی اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو جو موجود امیدواران ہو ان میں جو بہتر ہو اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔